بہرحال ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے فقہ الصیام، یعنی روزے میں پیش آنے والے جو مسائل ہیں اس کو سمجھنا اور اس کی جانکاری حاصل کرنا۔ میں ششوپنج میں تھا کہ اس سلسلے میں کس کتاب کو مقرر کیا جائے تاکہ جو چیز کتاب سامنے رکھ کر کے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ اس کتاب کو سامنے رکھ کر کے ہم لوگ جو ہے دروس حاصل کریں گے تو اس کا ایک فائدہ الگ ہوتا ہے۔ تو میں نے اس سلسلے میں کتاب الصیام من عمدۃ الاحکام، عمدۃ الاحکام جو ہے ایک کتاب ہے جس کے مصنف عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ، بہت پرانی کتاب ہے۔ اس کے اندر عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ نے بخاری اور مسلم کے اندر ہی جو روایات ہے اور جس کا تعلق احکام کے ذریعے سے، احکام سے ہے، مسئلے مسائل سے جس کا تعلق ہے، ان تمام احادیث کو ایک جا جمع کیا ہے۔ تو اس میں بھی جس کا تعلق روزوں سے اور رمضان سے تعلق ہے، اس باب کو اور اس کتاب کو میں نے جو ہے منتخب کیا ہے۔ کوشش یہی رہے گی کہ اس کے اندر جو حدیثیں وارد ہوئی ہے اور جن حدیثوں کا تذکرہ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ نے کیا ہے ان حدیثوں کی تشریح کی جائے۔ اب تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ دین اسلام کے جو ہے کچھ مصادر ہیں، کچھ سورس ہیں، انہی سورس کے ذریعے سے جو ہے تعلیم حاصل کرنا چاہیے، انہی سورس کے ذریعے سے ہم کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس میں سے سب سے اہم جو سورس ہے وہ قرآن ہے، اور اس کے بعد جو ہے حدیث ہے۔ اس کے اندر بھی ایک سمجھنے کی بات ہے، اکثر لوگ جو ہے اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے اندر جو ہے حجت کے سلسلے میں اور دلیل حاصل کرنے کے سلسلے میں فرق ہے، بلکہ صحیح بات یہی ہے کہ قرآن اور حدیث حجت کے سلسلے میں دونوں ایک ہی ہے۔ فضیلت کے اندر قرآن کی فضیلت زیادہ ہے، حدیث کی فضیلت کچھ کم ہے، لیکن حجت اور مسئلہ اخذ کرنے کے سلسلے میں، مسئلہ جو ہے معلوم کرنے کے سلسلے میں قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طریقے سے قرآن سے ہم لوگ مسئلہ اخذ کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے حدیث سے بھی مسئلہ اخذ کر سکتے ہیں۔ تو حجت کے سلسلے میں قرآن اور حدیث میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ اکثر جو ہے سمجھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں فرق ہے، بلکہ قرآن اور حدیث میں جو ہے حجت کے سلسلے میں، دلیل حاصل کرنے کے سلسلے میں، سورس کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ بہرحال ہم اس کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کتاب کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے اندر شیخ رحمہ اللہ نے جو حدیثیں ذکر کی ہیں انشاءاللہ مختصراً تشریح انشاءاللہ اس کی جائے گی، اور اس کے اندر بھی جو ہے مختلف علماء نے اس کتاب کی شرح کی ہے، خاص کر کے شرح کتاب الصیام، کتاب الصیام یعنی روزوں کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں اس کی بھی جو ہے بعض علماء نے الگ سے تشریح کی ہے۔ اس میں سے جو ہے شیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر جو جامعہ اسلامیہ کے استاد ہیں مدینہ المنورہ میں، اور حرم شریف کے اندر جو ہے درس بھی دیتے ہیں، تو ان کی کئی کتابیں ہیں اور کئی دروس ہیں، تو انہوں نے جو ہے اس کتاب کی شرح کی ہے۔ تو میں جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے جیسے شرح کی ہے اس میں کچھ مزید اضافہ یا مزید جو ہے کچھ چیزوں کی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ تو ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ کتاب الصیام، سب سے پہلے جو ہے ہم اکثر سنتے ہیں کہ صوم، صیام، اس کا مطلب کیا ہے؟ عربی کے اندر جو ہے بعض اصطلاحات ہے۔ ہم جو ہے ابھی صیام کے لیے روزے کا استعمال کرتے ہیں، لفظ جو ہے روزہ، نماز کی صلاۃ کے لیے جو ہے نماز کہتے ہیں۔ اس کے اندر بھی جو ہے اکثر علماء کرام اور اکثر فقہاء یہی کہتے ہیں کہ جو اصطلاحات قرآن اور حدیث کے اندر آئی ہے زیادہ مناسب یہی ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی انہی الفاظ کا استعمال کریں، کیونکہ جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ ترجمہ جو ہے بالکل اسی طریقے سے نہیں کیا گیا۔ ابھی ہم لوگ جو ہے نماز کہتے ہیں، نماز کا مطلب جو ہے فارسی کے اندر جو ہے کچھ دوسری چیز ہو جاتی ہے۔ تو زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب یہی ہے کہ جو الفاظ، جو اصطلاحات قرآن اور حدیث کے اندر وارد ہوئے ہیں، صلاۃ، صوم،
زکوٰۃ، حج، ان تمام جو ہے الفاظ کو ہم لوگ اپنی روزمرہ، حالانکہ یہ مشکل کام ہے، خود ہم لوگ جو ہے بات کرتے ہیں اور جب درس دیتے ہیں تو الفاظ کے استعمال کے سلسلے میں جو ہے ہم کو مشکل پیش آتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو الفاظ قرآن اور حدیث کے اندر وارد ہوئے ہیں انہی الفاظ کو جو ہے ہم لوگ استعمال کریں. یہ پہلی بات. اب ہم جاتے ہیں کتاب الصیام، یعنی سیام کا مطلب کیا ہے، صوم کا مطلب کیا ہے. صوم جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے. عربی زبان کے اندر ہی جو ہے اس کا ایک دوسرا مطلب ہوتا ہے صوم بمعنی الامساک. صوم بمعنی الامساک یعنی روکنا یا رکنا. اصل صوم کا مطلب جو ہے رکنا یا روکنا، الامساک. لیکن جو ہے شریعت کے اندر جب ہم صوم کہیں گے تو اس کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے، اس کی جو ہے ایک اصطلاح ہے، اس اصطلاح کی جو ہے فقہا نے اپنی کتابوں کے اندر تعریف بیان کی ہے. تو شریعت کے اندر صیام یا صوم کا جو ہے جو مطلب ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ الصیام هو الامساک عن سائر المفطرات مع النیۃ من طلوع الفجر الى غروب الشمس. اس کا مطلب یہ ہے، روزے کا مطلب یہ ہے هو الامساک، رک جانا. کن چیزوں سے رک جانا؟ ایسی چیزوں سے جن سے صوم ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا. الامساک عن سائر المفطرات. اور اس کے اندر سب سے اہم چیز اس تعریف کے اندر وہ یہ ہے مع النیہ، نیت کے ساتھ. ایک شخص ہے سویا ہوا تھا، پورا جو ہے دن جو ہے سوتا رہا، اچانک جو ہے روز افطاری سے پہلے اس کی جو ہے وہ ہوشیار ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ پورا دن سوتا ہی رہا، کھایا پیا تو نہیں ہوں، روزہ رکھ لیتا ہوں. نہیں ہوگا. نیت جو ہے ضروری ہے. اس کے اندر بھی جو ہے فرض روزے کی نیت کب رکھیں گے، نفل روزے کی نیت کب رکھیں گے، مستحب روزوں کی نیت جو ہے کب ہوگی، اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم لوگ تفصیل سے بات کریں گے. لیکن اس کے اندر بتانا یہ ہے کہ رمضان جو کھانے پینے سے یا مفطرات سے جو ہم لوگ رک جاتے ہیں اس کے لیے ضروری کیا ہے، نیت. نیت کے سلسلے میں بھی جو ہے بعض اہم چیزوں کی طرف میں رہنمائی کرنا مناسب سمجھتا ہوں. جب ہم لوگ نیت کہتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے زبان سے جو ہے نیت ادا کرنا، اور اس کے لیے جو ہے مختلف جو ہے جب رمضان کے ایام آتے ہیں اس سے پہلے ہی جو ہے کیلنڈر اور اس کے جو اوقات چھپتے ہیں اس کے اندر جو ہے دعائیں لکھی ہوئی رہتی ہے، نویت صوم غد ان اداء رمضان. اس قسم کی جو ہے الگ الگ قسم کی جو ہے عربی کے اندر جو ہے دعائیں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور لوگ جو ہے اسی ان دعاؤں کو یا ان جو ہے نیتوں کو جو وہی نیت سمجھتا ہے. نیت جو ہے عربی کے اندر نوا ینوی نیتن، اس کا مطلب جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے. نیت یعنی دل کے ارادے کا نام ہے. نیت جو ہے زبان سے ادا کرنے والی چیز نہیں ہے. یہ سب سے پہلے جو ہے اس چیز کو آپ لوگ سمجھنا چاہیے کہ نیت جو ہے زبان سے ادا ہونے والی کوئی چیز نہیں ہے، تلفظ نہیں ہے. نیت دل سے جو ہے ارادے کا نام ہے. تو آدمی جو ہے دل سے نیت کرے کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا. نیت جو ہے فرض روزے کے سلسلے میں اس کی جو ہے شرح کے اندر اور اس کی جو ہے بارے میں فقہا اور علماء یہی کہتے ہیں کہ فرض روزے کی نیت جو ہے رات سے ہی ہونی چاہیے. کب سے ہونی چاہیے؟ رات سے ہی ہونی چاہیے. لیکن اگر نفل روزہ ہے تو اس کی نیت زوال تک جو ہے کر سکتے ہیں. زوال سے جی صبح صادق سے پہلے پہلے، مطلب سحری کا جو وقت ہوتا ہے اس سے یا فجر کا جو وقت ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے تک نیت جو ہے دل کے اندر ہونی چاہیے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں. یہ جو ہے ضروری ہے. جو لوگ زبانی طور پر نیت کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ کچھ باتیں جو ہے کریں گے. سب سے پہلے جو صیغہ یا جو دعا استعمال ہوتی ہے نویت صوم غد، آپ اگر اس دعا کے اوپر غور کریں گے تو دعا میں ہی جو ہے اس کے اندر جھول ہے. دعا یہ غلط ہے. ہم نے کیا کہا کہ روزے کی نیت کب ہونی چاہیے؟ جی لیکن جو لوگ نیت کرتے ہیں زبانی وہ جو ہے سحری کے اندر اٹھنے کے بعد جو ہے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہے، نویت صوم غد، میں کل کا روزہ رکھوں گا. اسلام کے اندر جو ہے دن کی ابتدا کب سے شروع ہوتی ہے؟ جی مغرب جو ہے، مغرب کی اذان ہو گئی، اس کا جو ہے ہمارا دن کا جو ہے وقت شروع ہو گیا، دن جو ہے بدل گیا. اگر ہم کہیں گے نویت صوم غد، میں کل کا روزہ رکھوں گا، تو کون سے روزے کی نیت ہے؟
اور کس دن کی روزے کی نیت ہے، یہی سمجھنا جو ہے ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اس میں جو ہے سب سے پہلی جو تنبیہ اور جو سب سے پہلا جو یہاں پر ہم کو سمجھنا جو سب سے پہلی بات ضروری ہے وہ نیت کے سلسلے میں کہ نیت جو ہے زبانی تلفظ کا نام نہیں ہے بلکہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ اس کے سلسلے میں بھی جو ہے بعض فقہا یہی کہتے ہیں کہ اگر رمضان کی چاند کے بعد اگر کوئی شخص پورے رمضان کی پورے رمضان مہینے کی روزہ رکھنے کی جو ہے نیت کر لیتا ہے، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اگرچہ کہ اختلافی مسئلہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ ہر رات کو جو ہے رات میں نیت کی تجدید ہونی ضروری ہے اور ہر دن جو ہے اپنے دل سے جو ہے اس کا ارادہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن بعض علماء اگرچہ کہ وہ مسئلہ صحیح بھی لگتا ہے کہ آدمی جب چاند دیکھتا ہے اسی وقت جو ہے نیت کر لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ انشاءاللہ اگر صحت جو ہے رہی اور اس کے اندر جو ہے کوئی جو ہے موانع نہیں آئے تو انشاءاللہ میں پورے مہینے کا روزہ رکھوں گا، اور یہ ہر مسلمان پر جو ہے روزہ فرض ہے اور ہر شخص جو ہے یہی نیت کرتا ہے، تو یہی جو ہے ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن نفل روزے کے سلسلے میں میں نے بتایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے زوال سے پہلے، زوال کا مطلب جو ہے دوپہر کی نماز کے وقت سے پہلے تک اگر کوئی شخص نیت کر لیتا ہے تو اس کی جو ہے اس کا روزہ جو ہے ہو جائے گا۔ احادیث کے اندر جو اس کی تفصیل موجود ہے، کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھر کے اندر جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، جب گھر سے جواب آتا ہے کہ کچھ کھانے کے لیے گھر میں نہیں ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ میں آج روزے سے ہوں۔ تو اس قسم کی بہت ساری احادیث ہمارے پاس موجود ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں فقہا نے اور علماء نے یہی بات کہی ہے کہ جو نفل روزے ہیں ان روزوں کی نیت جو ہے آدمی زوال تک کر سکتا ہے، اس کے اندر جو ہے وسعت ہے۔ نیت کے سلسلے میں جو ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے زبانی باتیں ہوئی، میں نے جو ہے بتایا کہ نیت کا مطلب جو ہے کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سلف کے اندر ہمارے علماء نے کیا کہا ہے نیت کے سلسلے میں۔ سب سے پہلے جو ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ الشرع خصصته بالارادہ، النیہ الشرع خصصته بالارادہ، شریعت نے نیت ارادے کے ساتھ خاص کر دیا ہے، یعنی نیت جو ہے ارادے کا نام ہے اور اس کے ذریعے سے آدمی اللہ کی رضامندی چاہتا ہے، امتثال حکمہ، اور اس کے احکام کی فرمانبرداری کرنے کے لیے آدمی ارادہ کرتا ہے، تو اسی ارادے کا نام جو ہے نیت ہے۔ یہ ہے ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کا قول۔ اور اسی طریقے سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نیت کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ان الجہر بالنیت لا یجب ولا یستحب، کہ جہرن نیت کرنا، زبان سے نیت کرنا نہ واجب ہے اور نہ مستحب ہے۔ ومن جہر بالنیت مخطئ، اور جس شخص نے زبان کے ذریعے سے نیت کیا تو اس نے غلطی کیا اور اس نے جو ہے خطا کی۔ وہ مخالف للسنہ، اور یہ چیز سنت کے بھی مخالف ہے۔ باتفاق ائمۃ الدین، دین کے اندر جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں ان تمام لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول تھا۔ اور انہوں نے مزید بھی کہا کہ محل النیہ القلب، نیت کی جو جگہ ہے، محل ہے، وہ قلب ہے، دل ہے، دون اللسان، زبان سے جو ہے نیت نہیں ادا کی جائے گی۔ باتفاق ائمۃ المسلمین فی جمیع العبادات، تمام عبادات کے اندر، صرف روزے کا مسئلہ نہیں ہے، نماز کا مسئلہ اور اس کے علاوہ جو جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں میں جو ہے نیت جو ہے زبان سے ادا نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة قال اللہ اکبر ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنیہ، کہ ابن قیم رحمہ اللہ جو ہے صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو مباشرتاً اسی وقت جو اللہ اکبر کہتے تھے، نہ اس سے پہلے جو ہے کچھ کہتے تھے یا اس کے بعد کچھ کہتے تھے کہ میں فلاں نماز کی نیت کر رہا ہوں قبلہ رخ ہو کر کے۔ جو نیتیں جو ہے معمول بھی ہے، ان نیتوں کے سلسلے میں ابن قیم نے رد کیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا ارادہ کرتے تھے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور اللہ اکبر کے ذریعے سے نماز کی ابتدا کرتے تھے، اور اس سلسلے میں کوئی جو ہے ان کی نیت جو ہے منقول نہیں ہے۔ دوسری بات، نیت کے سلسلے میں جو ہے نیت کیوں کرتے ہیں؟ نیت جو ہے یہ ہماری عادت اور عبادت کے اندر جو ہے فرق ہے۔ ہم جو ہے نیت کے ذریعے سے جو کام کریں گے وہ عبادت کے اندر شامل ہو جائے گا، اور جو نیت کے بغیر جو کام رہے گا وہ ہماری عادت کے اندر جو ہے
شمار ہو جائے گا. میں مثال دیتا ہوں. ایک شخص، کوئی شخص ہے، اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے. غسل واجب ہو جاتا ہے، نہر کے کنارے پر کھڑا تھا، کسی نے اس کو دھکا دے دیا، نہر کے اندر گر گیا، اس کے اوپر غسل واجب ہے. ابھی نیت کا جو ہے فرق آپ کو اس مسئلے کے اندر معلوم ہو جائے گا. اس کو جو دھکا دے دیا، وہ جو ہے نہر کے اندر گر گیا، نہا دھو کر وہ اوپر آ گیا. کیا اس کا نہانا جو ہے ہو جائے گا؟ کیونکہ اس نے کوئی نیت ہی نہیں کی تھی. اس کو ایک شخص نے دھکا دیا، خود بخود یا گر گیا بغیر کسی نیت کے، جو ہے وہ خود بخود جو ہے نہر کے اندر گر گیا، تو اس کا غسل جو ہے نہیں ہوگا. لیکن ایک شخص جو ہے اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا اور وہ جو ہے سمندر میں ڈبکی لگاتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میرا یہ ڈبکی لگانا جو ہے یہ نہانا ہے. صرف نیت آدمی کر لیتا ہے تو اس کا جو ہے وہ فرض غسل ادا ہو جائے گا. تو یہی جو آدمی نہانے کے لیے آیا اس نیت سے آیا کہ مجھے غسل واجب ہو گیا. ہاں، اگر اس نیت سے، وہی بتا رہا ہوں کہ اس نیت کے ساتھ اگر وہ وہاں پر گیا ہوا ہے اور وہ اس وقت گر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کا جو ہے فرض غسل جو ہے ہو جائے گا. تو نیت جو ہے، یہی میں سمجھانے کے لیے اس مثال کے ذریعے سے کہ آدمی کی نیت ضروری ہے، اور اسی نیت کے ذریعے سے آدمی کی عادت اور عبادت میں کیا ہو جائے گا؟ فرق ہو جائے گا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. میں نے کہا کہ شریعت کے اندر صوم کا مطلب جو ہے رکنا، اور کن چیزوں سے رکنا ہے اس کو تعریف کے اندر میں نے بیان کیا کہ فإن الصيام هو الإمساك عن سائر المفطرات مع النية. نیت کے ذریعے سے، نیت کے ساتھ تمام افطار کرنے والی چیزوں سے. وہ کیا چیزیں ہیں افطار کرنے والی؟ انشاءاللہ اگلے اسباق میں انشاءاللہ مزید بیان کی جائے گی کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ انشاءاللہ بیان کی جائے گی. من طلوع الفجر، فجر کی جو ہے طلوع ہونے کے بعد سے، الی غروب الشمس، سورج کے غروب ہونے تک، یعنی روزہ جب مغرب کی اذان ہونے تک تقریباً اس کا جو ہے وقت ہے، اس وقت تک جو ہے ان تمام چیزوں سے رک جانا جن سے رکنا ضروری ہے. نیت کے ساتھ اگر رک جاتا ہے تو یہی جو ہے روزہ ہے. تو روزوں کے اندر جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ روزے کی کئی اقسام ہیں. فرض روزے ہیں، نفل روزے ہیں، مستحب روزے ہیں. تو فرض روزے جو ہے جیسے کہ رمضان کے روزے، رمضان کے علاوہ بھی کچھ روزے فرض ہیں کیا؟ کون بتائیں گے؟ جی. اپنے آپ پر اگر کوئی شخص جو ہے نظر مان لے کہ میں جو ہے 1 مہینے کا روزہ رکھوں گا یا 1 دن کا روزہ رکھوں گا، نظر ماننے کے بعد جو ہے وہ چیز اس کے اوپر جو ہے فرض ہو جاتی ہے. نظر مطلب جو ہے جو چیز فرض نہیں ہے اپنے آپ کے اوپر جو ہے فرض کر لیتا ہے تو وہ چیز اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے، نظر. اس کے علاوہ جو ہے اور اس کے علاوہ بھی اور کئی جو ہے روزے ہیں جو فرض ہیں، جیسے جو ہے کفارے کا جو روزہ ہے. انشاءاللہ کفارے کا کیا روزہ ہے اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم اگلے جو ہے دروس میں بات ہوگی. لیکن بتانا یہ مقصد ہے کہ صرف رمضان کی روزے جو ہے فرض نہیں ہے، رمضان کے علاوہ بھی بہت سارے روزے فرض ہو سکتے ہیں، جیسے نظر کا روزہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے روزے کی دوسری قسم جو ہے نفل روزے. نفل روزے مطلب جو ہے ایام 20 کے روزے. ایام 20 کا مطلب 13، 14، 15 ہر مہینے کی جو ہے اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو یہ جو ہے سنت روزے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے یوم الخمیس، جمعرات کا جو روزہ ہے وہ روزے ہے، اور جو پیر کے دن کو روزہ ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری جو ہے مستحب روزے، عرفے کا دن کا روزہ ہے اور محرم کا روزہ ہے. بہت ساری جو ہے روزوں کی قسمیں تمام جو ہے اس روزوں، جب ہم نے لفظ صوم کا لفظ جب نکالا تو یہ تمام جو ہے روزے اس کے اندر آ جائیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ روزوں کی کیا فضیلت ہے، صوم جو ہے جو ہم رکھتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے. کیونکہ جب تک آدمی کو فضیلت معلوم نہیں ہوگی اس وقت تک اس کا جو ہے احساس اور اس عبادت کے اندر جو ہے اس کو لذت محسوس نہیں ہوگی. تو احادیث کے اندر، صحیح احادیث کے اندر جو ہے روزے کی کئی فضیلتیں جو ہے بیان ہوئی ہے. اس میں سے میں ایک حدیث انشاءاللہ آپ کو میں بیان کروں گا، بہت ہی معنی خیز اور بہت ہی اچھی جو ہے حدیث ہے. اس کے اندر جو ہے کئی چیزیں آ جاتی ہیں. ایک حدیث ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصیام لی، تمام جو عبادتیں ہیں وہ تمام عبادتیں اس کی فضیلت ہے. لیکن روزوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کہ الصیام لی، کہ روزہ بندہ جو رکھتا ہے وہ صرف میرے لیے ہے، اس کا بدلہ صرف میں ہی دوں گا. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے کے تعلق سے صرف اللہ رب العالمین نے خود کہا، حدیث کے اندر حدیث قدسی ہے، اس کے اندر خود کہا کہ الصیام لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. کیوں اس طرح کی بات ہوئی؟ يَدَعُ شَهْوَتَهُ، آدمی جو ہے اپنی خواہشات کی قربانی دیتا ہے، جو چیز جائز ہے ان چیزوں سے بھی رک جاتا ہے. يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، صرف میرے لیے جو ہے تمام خواہشات کو آدمی قربان کرتا ہے، کھانے کو قربان کرتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ الصیام لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ.
اور اس کے اندر مزید پھر فرمایا کہ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کس روزے دار کی منہ سے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے جو بدبو آتی ہے، جو بو آتی ہے، اس بو کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کی بو جو ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ہے، اکثر لوگ جو ہے اس کے اندر مغالطہ کرتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے خلوف جو لفظ کہا گیا کہ روزے دار کی منہ سے جو بدبو آتی ہے، اس بدبو کا کیا مطلب، کون سی بدبو ہے؟ اس کے اندر جو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ برش وغیرہ نہیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بدبو جو ہے اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ بدبو جو یہاں پر جو حدیث کے اندر جو بیان کیا، اکثر جو ہے لوگ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، اس لیے میں اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ خلوف جو بیان کیا گیا اس حدیث کے اندر، یہ ہے پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے جو بو آتی ہے۔ آپ کو خود جو ہے اندازہ ہوگا کہ آدمی کا جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو ایک قسم کی جو ہے ایک بو آتی ہے پیٹ سے خالی ہونے کی وجہ سے۔ یہ دانت کی اور جو ہے منہ کی صفائی نہ کرنے کی وجہ سے جو بدبو آتی ہے، یہ تو جو ہے اسلام جو ہے پاکی کا مذہب ہے، سب سے پہلے جو ہے پاکی کی جو ہے تعلیم دیتا ہے۔ یہاں پر جو حکم دیا گیا ہے وہ خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے، اس بدبو کے بارے میں جو ہے اس حدیث کے اندر بیان ہوا ہے۔ اس کے اندر جو ہے مغالطہ جو ہوتا ہے، آدمی جو ہے برش نہیں کرتا ہے، مسواک نہیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہے رمضان میں جو ہے جو بو آتی ہے اللہ کو زیادہ پسند ہے، اور جو ہے پورے لوگوں کو، فرشتوں کو، سب کو تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ اس لیے جو ہے اس کے اندر جو ہے احتیاط کرنا ضروری ہے کہ آدمی جو ہے اپنے منہ کی صفائی کی جو ہے کوشش کرے اور اس حدیث کے ذریعے سے جو ہے دلیل نہ دے اور مغالطے میں نہ پڑے کہ منہ کی جو ہے بدبو اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ منہ کی جو بدبو پسند ہے اللہ رب العالمین کو، وہ خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے۔ آدمی جب خاموش رہتا ہے یا صرف جو ہے کسی عبادت کے اندر مشغول ہوتا ہے، تو آدمی یہاں سے جب گزرتا ہے تو اس کی جو ہے منہ سے ایک قسم کی ایک بو آتی ہے۔ وہ اتنی بھی بری ہوتی نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی کو جو ہے، لیکن پھر بھی جو ہے اس کے اندر کراہت ہوتی ہے، لیکن اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ بدبو جو ہے روزے دار کی جو بھوک کی وجہ سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کے نزدیک مشک کی جو ہے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ جو ہے اللہ رب العالمین کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر مزید فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے جو ہے فرحتان، دو قسم کی خوشخبریاں ہیں اور دو قسم کی خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی جو ہے فرحت عند فطرہ، ایک خوشی کا مقام اس وقت ہوتا ہے جب آدمی افطار کا وقت ہوتا ہے تو ہر آدمی خوش ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے میرا آج کا روزہ جو ہے مکمل ہوا، اللہ رب العالمین کی توفیق سے جو ہے اس روزے کی تکمیل ہو رہی ہے۔ تو اس تکمیل پر جو ہے آدمی کو جو ہے خوش ہونا چاہیے، اور ہر آدمی کو جو ہے اپنی عبادات پر جو ہے فخر الگ چیز ہے اور خوشی الگ چیز ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ آدمی کو اپنی عبادت پر فخر نہیں ہونا چاہیے، لیکن خوشی کا جو ہے اظہار کر سکتا ہے۔ آدمی جو ہے حج عمرہ کرتا ہے یا دوسری اور عبادتیں کرتا ہے، قرآن کا ختم کرتا ہے، تو اس پر جو ہے فخر نہیں کرنا چاہیے، اور یہ نہیں ہونا سمجھنا چاہیے کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، میں جو ہے قیام اللیل کر رہا ہوں، میں جو ہے تراویح پڑھ رہا ہوں، لوگ جو ہے دوسرے چیزوں میں مشغول ہیں، میں جو ہے اس پر جو ہے فخر الگ چیز ہے اور خوشی جو الگ چیز ہے۔ آدمی جب عبادت جو ہے کرتا ہے تو اس کے اندر جو ہے ایک قسم کی لذت، حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ آدمی جب عبادت کرتا ہے تو عبادت کے اندر جو اس کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ آدمی صحیح طریقے سے، صحیح کنڈیشن اور صحیح شروط کے ساتھ جو ہے جو عبادت کرتا ہے، اس کے اندر لذت جو ہے پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی لذت کی جو ہے یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ فرحت عند فطرہ، کہ آدمی کے افطار کے وقت جو خوشی آدمی کو ہوتی ہے اور جو مسرت جو ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق کے ذریعے سے جو اس نے رمضان کا جو ہے روزہ رکھا، تو اس خوشی کا جو ہے یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور دوسری خوشی جو ہے فرحت عند لقاء ربہ، اللہ رب العالمین کی جو ہے ملاقات کے وقت جو خوشی ہوگی کہ اللہ رب العالمین کی ملاقات کے وقت، تو اس خوشی کا بھی جو ہے اس حدیث کے اندر ذکر ہو رہا ہے کہ روزے دار کے لیے جو ہے دو قسم کی فرحتیں ہیں، دو قسم کی جو ہے خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی جو ہے روزے کی افطار کے وقت، اور ایک اللہ رب العالمین نے جو حدیث قدسی کے اندر پہلا کہا کہ الصیام لی وانا اجزی بہ، تو اس جو ہے ثواب کی امید کے سلسلے میں جو ہے اس کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اسی خوشی کا جو ہے تذکرہ دوسری جو ہے خوشی کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اسی حدیث کے اندر جو ہے شروع میں اللہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسنۃ بعشر امثالها، کہ جو بھی نیکی بندہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو جو ہے 10 جو ہے گناہ بڑھا کر کے جو ہے اس کا ثواب عطا کرتا ہے، اور یہ جو ہے جو اضافہ کرتا ہے یہ 700 گناہ تک پہنچتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 اصناف، 700 گناہ تک جو ہے اللہ رب العالمین
اس کو جو ہے بڑھا کر کے دے سکتا ہے. لیکن اس کے اندر آخر میں کیا فرمایا؟ الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. دوسری عام عبادات کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا، کیا خوشخبری دیا ہم لوگوں کو کہ 10 سے لے کر کے 700 گنا تک ہم کو ثواب عطا کر سکتا ہے. لیکن روزے کے سلسلے میں کیا کہا؟ الا الصوم. روزہ اس جو ہے فضیلت سے مستثنا ہے، بلکہ روزے کے سلسلے میں علماء اور شارحین جو ہے یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں اس حدیث کے ذریعے سے کہ روزے کی فضیلت جو ہے اس سے بھی زیادہ ہے، کہ اس کا جو بدلہ ہے اللہ رب العالمین نے اس حدیث کے اندر بیان نہیں کیا ہے. اس کا جو ہے کوئی سوچ نہیں سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کا جو ثواب ہے یہ میرے اوپر چھوڑو، اس کا جو ہے صرف میں ہی بدلہ دوں گا. الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. اس کا بدلہ صرف میں ہی دوں گا. روزوں کی جو ہے فضیلت کے سلسلے میں کئی احادیث جو ہے وارد ہوئے ہے. ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ حدیث کی فضیلت کے اندر بھی جو ہم لوگوں کو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ احادیث کے اندر بھی جو صحیح احادیث کے اندر جو فضیلت وارد ہوئی ہے، یہ جو فضیلت کم ہے کیا، اس کے اندر جو فضیلت وارد ہوئی ہے یہی فضیلت ہمارے لیے کافی ہے. دوسری اور جو ہے بہت ساری احادیث جو ہے وارد ہوئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اور ضعیف احادیث کے اندر بھی جو ہے بہت ساری فضیلت وارد ہوئی ہے. ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ فضیلت جو بیان کی گئی اس حدیث کے اندر بہت ہی بڑی فضیلت ہے. یہی جو ہے ہمارے لیے جو ہے کافی ہے، اور اسی کو جو ہے بیان کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ بہت ساری صحیح حدیث کے اندر اس کے علاوہ بھی بہت ساری جو ہے فضیلتیں وارد ہوئی ہے. انشاءاللہ کسی موقع پر اس کو بیان کیا جائے گا، کیونکہ ہمارا جو زیادہ وقت انشاءاللہ رہے گا وہ رمضان کے روزوں کے سلسلے میں، کہ روزوں کے سلسلے میں جو ہے جو مسائل اور جو یہ ہے انشاءاللہ فضیلت کے سلسلے میں انشاءاللہ کسی وقت پر انشاءاللہ ڈسکس ہوگا. اس کے بعد جو ہے صاحب کتاب رحمہ اللہ نے جو سب سے پہلی جو حدیث بیان کی ہے کتاب الصیام کے اندر، وہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. سب سے پہلی حدیث جو اس باب کے اندر جو وارد ہوئی ہے وہ یہی ہے. اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ لا تقدموا رمضان کا استقبال مت کرو. کس چیز کے ذریعے سے؟ بصوم، روزے کے ذریعے سے. یعنی لوگ جو ہے رمضان کے استقبال کے سلسلے میں کئی جو ہے چیزیں من گھڑت چیزیں جو ہے ایجاد کر لیتے ہیں. بعض چیزیں جو ہے بعض لوگ جو ہے جلسے جلوس کے ذریعے سے، من گھڑت روایات کے جو ہے اس کو روایت کے ذریعے سے رمضان کا استقبال کرتے ہیں. بعض جو ہے کھانے پینوں کے ذریعے سے جو ہے رمضان کا استقبال کرتے ہیں. اور بعض لوگ جو ہے جو استقبال کرتے ہیں رمضان کا، وہ ہے رمضان آنے سے پہلے جو ہے رمضان کے روزے احتیاط کے طور پر رکھ لیتے ہیں. اسی جو ہے روزوں کے سلسلے میں جو ہے یہاں پر منع وارد ہوئی ہے کہ رمضان سے پہلے احتیاط کے طور پر جو روزے رکھتے ہیں وہ دین اسلام کے اندر منع ہے. اللہ ہے کہ جو شخص جس کا معمول تھا روزے رکھنے کا، مثال کے طور پر جو ہے پیر کے دن روزے کا معمول تھا، رمضان شروع ہونے سے ایک دن پہلا جو پیر کا دن تھا، اگر وہ پیر کے دن کی وجہ سے روزہ رکھ رہا ہے تو کوئی اس کے اندر قباحت نہیں ہے. لیکن رمضان کے استقبال کے لیے اور احتیاط کے لیے، رمضان آ رہا ہے اس کی پریکٹس کے لیے کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اسلام کے اندر جو ممانعت ہے. اسی چیز کو جو ہے اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین، کہ رمضان کے ایک دن سے پہلے یا 2 دن پہلے جو ہے رمضان کا استقبال مت کرو روزوں کے ذریعے سے. الا رجلا، سوائے اس شخص کے کان یصوم صوما، وہ روزے رکھتا تھا اس سے پہلے، اس کی عادت تھی اور وہ روزہ رکھ رہا ہے تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. تو اس حدیث کے ذریعے سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس حدیث کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رمضان کے پہلے، رمضان آنے سے پہلے ہی جو ہے رمضان کے استقبال میں روزہ رکھنا جو ہے منع ہے. رمضان کا استقبال روزوں کے ذریعے سے نہیں کرنا چاہیے. یوم شک کے علاوہ بعض فقہا نے جو ہے اس کا جو ہے اس حدیث کا مطلب یہی بتایا کہ اس سے مراد جو ہے شک، یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک دن پہلے رمضان شروع ہو گیا اور ہم کو معلوم نہ ہو اور لوگوں کو معلوم نہ ہو، چاند جو ہے دکھ گیا اور ہم کو معلوم نہیں ہے، تو اس احتیاط کے اوپر جو ہے روزہ رکھتے ہیں. تو وہی بتایا کہ احتیاط کے طور پر روزہ رکھنا یا شک کی بنیاد پر، اس کو جو ہے شک کا روزہ کہتے ہیں بعض لوگ، تو یہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے. اس سلسلے میں جو ہے آئندہ حدیث میں انشاءاللہ بات آئے گی کہ جب چاند دیکھو اس وقت روزہ رکھو اور جب چاند دیکھو روزے کو توڑ دو. تو جو ہے اس سلسلے میں جو ہم کو احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے
حدیث کے اندر دوسری ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی چیز کو بیان کرنے کے لیے کہ اذا رأیتموہ فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا فإن غم علیکم فاقدروا لہ. یہ حدیث جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ جب تم چاند دیکھو فصوموا تو کیا کرو؟ روزہ رکھو. وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے اس کے بعد پھر چاند دیکھو تو پھر روزہ چھوڑ دو یعنی عید مناؤ. جی. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ اگر کسی چیز کی وجہ سے روزہ آپ چاند نہیں دیکھ سکو یا چاند نظر نہیں آیا, ابر آلود تھا یا جو ہے بادل تھا اس کی وجہ سے جو ہے یا غبار کبھی کبھی غبار کی وجہ سے جو ہے چاند نظر نہیں آتا ہے, ان تمام جو ہے وجوہات کی بنیاد پر اگر جو ہے رمضان کا چاند نظر نہیں آیا تو اس وقت جو ہے کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرے دن جب چاند آتا ہے تو پھر جو ہے لوگ جو ہے چھ مگویاں کرنے لگتے ہیں کہ 2 دن کا چاند ہے 3 دن کا چاند ہے. یہ تمام باتیں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ حدیث کے اندر جو ہے صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأیتموہ فصوموا. ہم کو جو تعلیم دی گئی ہے اور ہم کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ہے چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا اور چاند دیکھ کر کے روزہ چھوڑنا. لیکن اگر جو ہے ابر آلود ہو جائے آسمان اور کسی وجہ سے جو ہے غبار آ جائے اور چاند نظر نہیں آئے تو کوئی جو ہے فکر کی بات نہیں ہے, مہینے کو جو ہے 30 مکمل کر لینا چاہیے. اس سلسلے میں بھی جو ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ اس حدیث کے سلسلے میں بھی بعض شارحین کہتے ہیں کہ جب چاند نظر نہیں آئے فَاقْدُرُوا لَهُ تو اس کی شرح کے اندر بعض جو شارحین کہتے ہیں کہ فَاقْدُرُوا لَهُ یعنی اس کو جو ہے مختصر کر لو, اس کو جو ہے مہینہ جو ہے 29 کا ہی سمجھ لو. لیکن یہ بات جو ہے صحیح نہیں ہے کیونکہ بعض روایت کے اندر صراحت کے ساتھ ہے کہ 30 دن کی جو ہے گنتی مکمل کرو. اس دوسری احادیث کے اندر جو ہے اس بات کی صراحت وارد ہوئی ہے کہ اگر چاند جو ہے نظر نہیں آیا تو اس وقت جو ہے مہینے کو جو ہے مکمل 30 کے ذریعے سے کر لینا چاہیے اور 30 جو ہے دن کاؤنٹ کر کے اس کو جو ہے اس کے بعد جو ہے رمضان کا مہینہ شروع سمجھنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے یہ رہا چاند کا مسئلہ. چاند کے سلسلے میں جو ہے ایک عام بات کی طرف میں رہنمائی کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ چاند کے سلسلے میں رمضان کا جو چاند ہے اس کے لیے جو ہے ایک ہی شخص کی گواہی کافی ہے. اگر ایک بھی شخص پورے گاؤں کے اندر ایک بھی شخص جو ہے اگر رمضان کا چاند دیکھتا ہے اور قاضی صاحب کے پاس جا کر کے کہتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو قاضی جو ہے دیکھے گا کہ جو شخص رمضان کی چاند دیکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے واقعی میں اس کے اندر جو شرائط پائے جاتے ہیں, کیا واقعی میں مسلمان ہے, کیا جھوٹ کا تو شائبہ نہیں ہے اس شخص کے اندر. یہ تمام چیزوں کی جو ہے ثابت ہونے کے بعد جو ہے اس شخص کی گواہی کے اوپر قاضی جو ہے فیصلہ سنائے گا ایک ہی آدمی کی گواہی کے ذریعے سے. لیکن عید کا جو چاند ہے اس کے اندر جو ہے 2 آدمی کی جو ہے گواہی ضروری ہے. اس کے اندر جو ہے یہ فرق کیوں کیا گیا کیونکہ اس کے اندر جو ہے روزہ چھوڑنے کا مسئلہ آتا ہے اور رمضان باقی ہے یا نہیں اس کا مسئلہ تھا. اس کے اندر جو ہے زیادہ احتیاط کی گئی ہے دین کے اندر اور اس کے اندر کہا گیا ہے کہ 2 جو ہے ایسے شخص جس کے اندر گواہی دینے کی جو ہے شرائط موجود ہوں اگر وہ لوگ جو ہے جا کر کے گواہی دے رہے ہیں تو اس وقت جو ہے اس کی گواہی قبول کی جائے گی. اور یہ مسئلہ جو ہے قاضی صاحب کے اوپر ہے. قاضی صاحب جو ہے جو جس قسم جو مناسب سمجھتے ہیں اپنی جو ہے اس کے سلسلے میں ورع اور اس کی تقوی کے اختیار کرتے ہوئے اس سلسلے میں جو ہم لوگ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ چاند کے سلسلے میں لوگ جو ہے قاضی کے اوپر جو ہے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں. بولتے ہیں کہ جب رمضان کا چاند ہوتا ہے تو جلد سے جلد یہ نہیں کرتے ہیں لیکن عید کا جو چاند ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے یہاں وہاں سے چاند لا لیتے ہیں. یہ سب باتیں نہیں ہونی چاہیے. یہ جو ہے اللہ رب العالمین کو وہ لوگ جو ہے جواب دیں گے. اس سلسلے میں وہ جتنا احتیاط کریں گے وہ ان کے اوپر ہے. اگر وہ لوگ اپنی غلطیوں کی وجہ سے خود کی وجہ سے اگر کچھ کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کا حساب لینے والا ہے. لیکن ہم لوگوں کو جو ہے اس قسم کے کمنٹس اور اس قسم کی چیزیں جو ہے نہیں ہونی چاہیے. اکثر جو ہم لوگ دیکھتے ہیں عید کے چاند کے وقت کہ جب جو ہے کہیں سے چاند دیکھنے کی خبر آتی ہے تو کہتے ہیں کہ قاضی صاحب جو ہے بڑے ہوشیار ہیں, کہیں سے چاند لا لیے ہیں رمضان کی چاند عید کے چاند کے سلسلے میں. تو ایسی سب باتیں جو ہے نہیں ہونی چاہیے. یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ رمضان کا چاند جب دیکھو تو روزہ رکھو, جب چاند دیکھو تو روزہ چھوڑ دو یعنی عید مناؤ. تو اس سلسلے میں جو ہے یہ جو ذمہ داری جو دی گئی ہے وہ قاضی کو دی گئی ہے, وہ جو ہے فیصلہ کریں گے. ہمارا کام جو ہے اگر ہم لوگ چاند دیکھیں اپنے خود سے تو گواہی پیش کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا جو ہے اور ذمہ داری کوئی نہیں ہے.
اس کے بعد جو ہے چاند کے سلسلے میں جو ہے ابھی اس میں بھی جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک جگہ چاند جو ہے نظر آیا تو کہاں کا چاند جو ہے معتبر ہے معتبر نہیں ہے، یہ بھی جو ہے ذمہ داری ہماری نہیں ہے، یہ جو ذمہ داری ہے قاضی صاحب کو دی گئی ہے۔ قاضی جو ہے اپنی جو ہے ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے، اور سلسلے میں جو ہے جتنا اس کو جو ہے علم ہے اور جتنا جو ہے اس سلسلے میں احتیاط برتنا ہے، احتیاط برتتے ہوئے جو ہے اس میں آدمی کو کوشش یہی کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں جو ہے عام آدمی کے سلسلے میں جو ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جو ہے کہاں چاند دیکھے، کیسا چاند لائے، کیا ہوا، یہ تمام باتیں جو ہے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔